ایک ایسا سیاستدان جو 2.5 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لیکن جب وہ اسمبلی میں بولتا تھا تو آواز میں اتنی گرج ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کا شور بھی خاموشی لگتا تھا۔ ایک ایسا سیاستدان جس کی سیاست مذہب پر قائم تھی، وہ اپنے مخالف فرقے پر الفاظ کے نشتر چلاتا تھا۔ اسمبلی ہو یا پنڈال، جلسہ گاہ ہو یا چوک چوراہا، کافر کافر کے نعروں سے اسے کوئی روک نہ سکا۔ جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیتنے والا پاکستانی تاریخ کا اکلوتا ایم این اے، اپنی زندگی کے کئی برس جیلوں، عقوبت خانوں اور کال کوٹریوں میں گزارنے والا مولانا اعظم طارق کون تھا؟ آج ہم مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا اعظم طارق کی سیاسی زندگی کے کئی اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ پاکستانی تاریخ کے نامور پارلیمنٹیرینز کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر 3 میں خوش آمدید، اور میں ہوں اطروبہ رضا۔ اس ویڈیو سیریز کی پہلی 2 اقساط میں ہم نے نوابزادہ نصر اللہ خان اور حاکم علی زرداری کی شخصیات کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ مولانا اعظم طارق 28 مارچ 1961 کے روز چیچا وطنی کے قریبی گاؤں 111 سیونار میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجپوت منج برادری سے تھا۔ انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1984 میں بنوری ٹاؤن کراچی کے مشہور مدرسے سے عالم دین بنے۔ اس کے علاوہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کا امتحان بھی پاس کیا۔ جنگ کے ایم این اے مولانا ایثار القاسمی کے قتل کے بعد انہیں مولانا قاسمی کا جانشین مقرر کیا گیا اور وہ کراچی چھوڑ کر جنگ چلے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مولانا اعظم طارق کا اصل امتحان شروع ہوا۔ سپاہ صحابہ کے فیصلے کے مطابق مارچ 1992 کے ضمنی الیکشن میں مولانا اعظم طارق قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں کے ذمے لگایا گیا کہ یہ شخص کبھی بھی اسمبلی نہ پہنچ پائے۔ 1992 کے ضمنی الیکشن میں مولانا اعظم طارق کا مقابلہ حکومتی امیدوار شیخ محمد یوسف سے ہوا۔ واضح رہے کہ شیخ یوسف کے بیٹے شیخ یعقوب اور ان کی اہلیہ شیخ راشدہ یعقوب ایم پی اے رہ چکی ہیں۔ حکومتی مشینری کے بھرپور استعمال کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں پر کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ پر مخالف امیدوار کو 7,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر 15,000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی، اور یوں مولانا اعظم طارق پہلی بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق نے 1993 کے جنرل الیکشن میں متحدہ دینی محاذ کی جانب سے الیکشن لڑا، جہاں ان کا مقابلہ شیخ محمد اقبال اور نواب امان اللہ خان سیال سے ہوا۔ مولانا اعظم طارق نے شیخ اقبال کے 36,278 اور امان اللہ سیال کے 24,624 ووٹوں کے مقابلے میں 55,000 ووٹ حاصل کیے، اور وہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوسری بار ایم این اے بنے۔ مولانا اعظم طارق نے 1997 کے جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیا، جہاں ان کا مقابلہ روایتی حریف نواب امان اللہ سیال سے ہوا۔ مسلم لیگ نواز کے امیدوار امان اللہ سیال کی 60,490 ووٹوں کے مقابلے میں مولانا اعظم طارق 44,796 ووٹ حاصل کر سکے اور ایم این اے نہ بن پائے، لیکن وہ صوبائی اسمبلی کے رکن یعنی ایم پی اے ضرور منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن 2002 میں لڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب مولانا اعظم طارق میاں والی جیل میں قید تھے۔ انہوں نے جیل سے ہی اپنی نومینیشن پیپرز فائل کیے اور الیکشن بھی جیل ہی سے لڑا۔ مولانا اعظم طارق کا مقابلہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور نیشنل الائنس کے امیدوار شیخ وقاص اکرم سے ہوا۔ انہوں نے شیخ وقاص اکرم کے 31,959 اور ڈاکٹر طاہر القادری کے 34,183 ووٹوں کے مقابلے میں 41,425 ووٹ حاصل کیے اور ایم این اے الیکٹ ہوئے۔
واضح رہے کہ 2002 کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں عمران خان پہلی بار MNA بنے تھے۔ وزیر اعظم کے الیکشن میں میر ظفر اللہ خان جمالی اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے تھے۔ مولانا اعظم طارق نے مذہبی شخصیت مولانا فضل الرحمان کی بجائے میر ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا اور مولانا اعظم طارق کے اکلوتے ووٹ کی وجہ سے ہی میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان بن پائے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم کے انتخاب میں عمران خان نے میر ظفر اللہ خان جمالی کی بجائے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا تھا۔ مولانا اعظم طارق اپنی ساری زندگی میں جھنگ، فیصل آباد، بہاولپور، اٹک، ملتان، چونگ سینٹر لاہور، راولپنڈی، کوٹ لکھپت لاہور اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے۔ ان پر زیادہ تر مقدمات مذہبی نوعیت کے ہوتے تھے۔ مخالفین کی طرف سے مولانا اعظم طارق پر کئی جان لیوا حملے بھی ہوئے، کبھی لاہور سیشن کورٹ میں بم دھماکے، کبھی گولیاں تو کبھی راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے ان پر وار کیے گئے۔ مولانا اعظم طارق پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تعداد 22 کے قریب بنتی ہے۔ مولانا اعظم طارق بعض حملوں میں شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن ہر بار ان کی جان بچ جاتی۔ مولانا اعظم طارق جب 1997 میں پریزنر پولیس وین کے ذریعے جیل سے سیشن کورٹ پیشی پر آئے تو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں پولیس فورس، علماء اور صحافیوں سمیت 20 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ اس حملے میں مولانا اعظم طارق شدید زخمی ہوئے۔ اسی روز ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا اعظم طارق کو حکومت نے 3 دنوں کے لیے پے رول پر رہا کیا، لیکن میڈیکل بورڈ نے انہیں سفر کرنے سے روکا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق زخمی حالت میں ایمبولینس میں لیٹ کر سفر کرتے رہے اور جنازوں میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مولانا اعظم طارق کے قریبی ساتھیوں کے مطابق مسجد نبوی کے امام الشیخ عبدالرحمن الحذیفی نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات کی وجہ سے ان سے فرمایا، انتا کمثل خالد بن ولید، یعنی آپ تو خالد بن ولید کی طرح ہیں، کیونکہ خالد بن ولید کے جسم پر بھی 100 سے زائد زخم تھے۔ مولانا اعظم طارق بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بڑے ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ پرویز مشرف کے دور میں کچھ لوگوں کی جانب سے قومی نصاب سے مقدس ہستیوں کے ناموں کے نکالے جانے کی ڈیمانڈ سامنے آئی تو مولانا اعظم طارق نے بھرے ہال میں وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کے ہاتھ سے مسودہ لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ اعظم طارق کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 بروز پیر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک چند شرپسندوں کی جانب سے مولانا اعظم طارق پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے 200 کے قریب گولیاں چلائیں، جن میں سے 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو لگیں اور وہ اپنے 3 محافظوں کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ اس وقت مولانا اعظم طارق کی عمر 41 برس تھی۔ ان کا پہلا نماز جنازہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے، جبکہ دوسرا نماز جنازہ جھنگ میں ادا کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ مولانا اعظم طارق کو جھنگ میں جامعہ محمودیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر کتابیں جیل میں بیٹھ کر لکھی، جن میں خطبات جیل، میرا جرم کیا ہے اور ٹوٹ گئی زنجیر مشہور ہیں۔ مولانا اعظم طارق مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے مرکزی صدر تھے۔ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی تو انہوں نے ملت اسلامیہ کے نام سے نئی جماعت بنا لی۔ بعد میں ملت اسلامیہ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پھر یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کرتی رہی۔ کچھ عرصہ اہل سنت والجماعت پر بھی پابندی لگی رہی، جبکہ پچھلے سال اس پابندی کو ہٹا لیا گیا۔ مولانا اعظم طارق کی ساری زندگی جلسے، جلوسوں، ریلیوں یا پھر جیلوں میں گزری۔ مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل بھی پیش کیا تھا، جو ان کی زندگی میں تو منظور نہیں ہو سکا۔ گزشتہ سال پاکستان کے عسکری اداروں اور تمام مسالک کی جانب سے پیغام پاکستان کے نام سے دستاویز پر اتفاق رائے ہوا۔ پیغام پاکستان کو ناموس صحابہ بل کی نئی شکل کہا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے ایسے MNAs جو مولانا اعظم طارق کے قریبی سمجھے جاتے تھے، ان میں نواب زادہ نصر اللہ خان، شیخ رشید احمد، اسفندیار ولی، جاوید ہاشمی اور مولانا عبدالستار خان نیازی شامل تھے۔
جبکہ مولانا اعظم تاریخ کی عابدہ حسین، سید فخر امام، فیصل صالح حیات، ریاض حسین پیرزادہ سے مخالفت چلتی رہتی تھی۔ مولانا اعظم تاریخ پر 65 کے قریب مقدمات قائم تھے، جن میں سے نصف مقدمات دہشت گردی سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا اعظم تاریخ کے مداحوں کی جانب سے بارہا ان کی فیصل آباد کی تقریر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مولانا اعظم تاریخ نے فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ مخالفین نے جلسے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا صاحب اپنی تقریر بھی کرتے رہے۔ یہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ مولانا اعظم تاریخ کے چھوٹے بھائی مولانا عالم تاریخ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، جبکہ 2018 کی جنرل الیکشن میں مولانا اعظم تاریخ کے بیٹے مولانا معاویہ اعظم جھنگ کے حلقے سے بھاری مارجن سے الیکشن جیتے۔ وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں۔ صدارتی انتخابات میں حمایت پر ڈاکٹر عارف علوی نے مولانا معاویہ اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔